تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے، بعض ہمارے حضرات جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ انہی آیات کو سامنے رکھ کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو اولیاء اللہ بھی تو آدم کی اولاد ہے، پھر ان کو سجدہ جائز کیوں نہیں؟ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ جائز ہے تو ہم جن اولیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ تو یہ اصل میں یا تو اللہ عالم ان کو مغالطہ ہے یا غلط عقیدے کے مولویوں نے ان کے دماغوں میں یہ باتیں بٹھا دی ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، بعض یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ جی ایک ہے سجدہ عبادت کا، جیسے نماز ہے، وہ تو اللہ کے سوا کسی کو کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایک سجدہ ہے کہ تعظیم کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم کو جو سجدہ ہوا ہے وہ آسمانوں پہ ہوا، زمین میں تو ہوا ہی نہیں، تم زمین پہ فتوی کیسے جاری کر رہے ہو؟ نمبر دو، آدم کو جو سجدہ ہوا اللہ نے حکم دیا یا فرشتوں نے ویسے ہی عبادت کے طور پہ یا تعظیم کے طور پہ سجدہ کیا؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو تو بالکل کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کیا جائے، اگر تعظیم کے طور پہ ہے تب بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کے طور پہ ہے تو پھر تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خدا کی شان دیکھو، آدم کو جب سجدہ ہوا آدم فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ بھئی زندہ تھے نا، تو تم تو مردوں کو سجدے کر رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب والدین نے سجدہ کیا، یوسف زندہ تھا یا فوت ہو گیا تھا؟ وہاں تو یہ مسئلہ اور تمہارا قیاس ہی نہیں بنتا جو تم نے جھوٹا بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور ان کو تقریر فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں جو اس کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے خالق کو، مالک کو، مولا کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے اپنی مہربانی سے ان کو رزق دیا، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ثم بعد هذا كله على ابلیس وعد اللہ، ابلیس سے دوستی اور اللہ سے دشمنی۔ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے سجود تشریف و تکریم و تعظیم، سب آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ جو تھا اس کی تکریم و تعظیم کا اظہار تھا، عبادت نہیں تھی۔ وہاں بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام مکمل ہو جائیں، میں روح اس میں پھونک دوں، تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کا نتیجہ کیا نکلا کہ فسجدوا، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، جیسے کہ دوسری آیت میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہاں بھی ہے فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا چونکہ وہ جن میں سے تھا۔